بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات سیرت عظیم دانشور عالم و محقق ڈاکٹر محمود احمد قاضی صاحب، سابق وائس چانسلر عالمی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے علم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دیے ہوئے 12 خطبات اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.org اور urduaudio.com میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے اس سلسلے کا دوسرا خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب صدر جلسہ ڈاکٹر خالد مسعود، محترم جناب ڈاکٹر احسن زمان، ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامی، امیر البحر جناب افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، کل کی گفتگو کا موضوع تھا مطالعہ سیرت کی اہمیت اور ضرورت۔ ضمناً لفظ سیرت کی لغوی اور فنی تعریف بھی زیر بحث آئی۔ سیرت کے بعض موضوعات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ آج اسی چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا مقصود ہے۔ سیرت کے موضوعات کی وسعت و جامعیت، اہم علوم سیرت اور نمایاں موضوعات سیرت، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصادر علم سیرت کی طرف بھی مختصر اشارہ کرنا مقصود ہے۔ علوم سیرت اور موضوعات سیرت پر گفتگو کرنے سے پہلے اگر مختصراً ہم اپنے ذہن میں وہ بات تازہ کر لیں جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا کہ تمام بانیان مذاہب اور مؤسسین ادیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ واحد شخصیت ہے جو تاریخ کی سرچ لائٹ میں دنیا انسانیت کے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑے سے بڑا مخالف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخیت اور حقیقی شخصیت کے بارے میں شک نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لانے والے بہت سے بانیان مذاہب کے وجود کے بارے میں خود ان کے ماننے والوں اور ان کے عقیدت مندوں کے حلقوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ تورات و انجیل کے نام سے آج جو مجموعے ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ان مقدس شخصیتوں کی حیات طیبہ، سوانح اور سنت کے بارے میں تقریباً خاموش ہیں۔ وہ معلومات جو ان کتابوں سے ان عظیم الشان انبیاء کے بارے میں ملتی ہیں وہ انتہائی ابتدائی اور انتہائی سطحی ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے دور سے لے کر اور آج تک مسلسل نہ صرف غور و خوض کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، داد تحقیق اپنے اور پرائے دونوں دے رہے ہیں۔ معلومات اور مصادر کی فراوانی اور توسیع کی یہ کیفیت ہے کہ آج سیرت کے نام پر کتب خانے قائم ہیں، سیرت کے نام پر ادارے اور مسندیں موجود ہیں جہاں سیرت کے مختلف موضوعات پر تحقیق اور ریسرچ کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس کو آج ہم علم سیرت کہتے ہیں اس کو آغاز میں مغازی کے نام سے یاد کیا گیا۔ مغازی کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے کا مقصد تاریخی بھی تھا اور قانونی بھی، دونوں ضروریات کے تحت مغازی کے بارے میں معلومات جمع کی گئیں جس کے بارے میں مزید تفصیل کل کی گفتگو میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ جیسے جیسے یہ معلومات وسعت پذیر ہوتی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بقیہ گوشوں کے بارے میں بھی صحابہ کرام، پھر تابعین،
پھر تبع تابعین، پھر ان کے بعد آنے والی علماء کرام اور محققین کی نسلیں معلومات فراہم کرتی گئیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مقدسہ کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کے تحریر فرمائے ہوئے مکاتیب، وثائق اور دستاویزات، پھر آپ کے آباء و اجداد اور خاندان سے آگے بڑھ کر آپ کے قبیلے اور دوسرے قبائل کے انساب، رشتہ داریاں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل یعنی عادات مبارکہ، خصائل، پھر آپ سے آگے بڑھ کر صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے طبقات۔ اس وجہ سے طبقات کا ایک نیا فن وجود میں آیا، جس کا آغاز صحابہ کرام کے بارے میں حالات جمع کرنے سے ہوا۔ صحابہ کرام کے حالات جمع کیے گئے، پھر صحابہ کرام کے مختلف طبقات تجویز کیے گئے۔ طبقے کے لفظ کو اردو کے طبقات کے بارے مفہوم میں نہ سمجھیے گا، طبقہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کو اردو میں پیڑھی کہتے ہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے مختلف سطحیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اخلاق کے بارے میں علم حدیث سے معلومات حاصل کی گئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور معجزات سے دلائل نبوت، پھر دلائل نبوت سے وہ مسائل جن کا تعلق کلامیات سے ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ موضوع پھیلتا چلا گیا، اور اب سیرت کی جتنی بنیادی کتابیں ہیں، سیرت کی جتنی امہات کتب ہیں، ان میں ایک انتہائی وسیع سلسلہ موضوعات ہے جن سے سیرت نگار گفتگو کرتا ہے۔ صرف نمونے کے طور پر ایک متوسط حجم کی کتاب سیرت کے عنوانات میں نے نوٹ کیے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ عام متوسط کتابوں کے عنوانات کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ کس حد تک ہے۔ ایک عربی سیرت نگار 7ویں 8ویں صدی ہجری کے، ان کے ابواب کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا قبیلہ، ولادت مبارکہ، آپ کے فضائل، معجزات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مسلمانوں پر جن آداب اور حقوق کا فریضہ عائد ہوتا ہے، آپ کی اولاد مبارکہ، آپ کے اجداد، آپ کی جدات، دادیاں، آپ کے نانیالی رشتہ دار، آپ کی نانیاں، آپ کے خادم، آپ کی خادمائیں، جن معزز اور محترم خواتین نے حضور کی پرورش کی، دودھ پلایا، آپ کے عادات، آپ کے خصائل، آپ کے اخلاق، ازواج مطہرات، آپ کے غلام، پھر آپ کا اسلحہ، آپ کے گھوڑے، جانور، جن میں سے بعض کی طرف کل اشارہ کیا گیا۔ سیرت نگاروں کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے، قدیم سے قدیم سیرت نگاروں نے بھی اس بات کا التزام کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کی جائے تو آپ کے خاندان اور آباء و اجداد سے آغاز کیا جائے۔ چنانچہ عروہ ابن زبیر سے لے کر اور آج کے سیرت نگاروں تک تقریباً تمام مصنفین و مؤلفین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد معد ابن عدنان سے شروع کیا ہے، اور معد ابن عدنان کے خاندان کو بیان کرنے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر سے سیرت کا آغاز کیا ہے۔ یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق نسل ابراہیمی سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب معد ابن عدنان تک قطعی اور یقینی ہے، یہ تقریباً تمام سیرت نگار بلا استثناء لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بعض مغربی مصنفین نے، جن میں غالباً سب سے نمایاں نام سر ولیم میور کا ہے، اس بات کا انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے۔ شاید یہ بات ان کو گوارا نہیں ہوئی کہ جس طرح بنی اسحاق میں انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اسی طرح کا ایک سلسلہ بلکہ خاتم السلاسل بنی اسماعیل میں سامنے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی اسماعیل کو بھی وہ شرف اور اعزاز حاصل ہو جو بنی اسحاق کو حاصل ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ رہی،
کئی مغربی مصنفین نے اس سے انکار کیا. مغربی مصنفین کے اس انکار کی وجہ سے یہ بات اور بھی اہم ہو گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور آپ کے سلسلہ نسب پر اثرن و تحقیق کی جائے اور تحقیق کر کے یہ بات واضح کی جائے کہ جو حقیقت سیرت نگار روز اول سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور جو عرب میں روز روشن کی طرح واضح تھی، جس میں مسلمانوں کو کبھی تامل یا تردد نہیں ہوا، اس کو مزید تاکید اور تحقیق کے ساتھ بیان کیا جائے. نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسماعیل سے تعلق کے بارے میں سر ولیم میور نے شکوک کا اظہار کیا، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک ایسی چیز کا انکار بھی بعض لوگوں نے کیا جس سے ہر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی کم از کم 60-70 سال پہلے تک، 100 سال پہلے تک مانوس تھے. یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب کے انتہائی محترم، انتہائی معتبر اور قابل ذکر خاندانوں میں تھا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل میں سے بنی اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے خاندان بنی ہاشم کو چنا اور خاندان بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے طبقے کے سامنے، ایک ایسے معاشرے میں ارشاد فرما رہے تھے جہاں انساب کی تفصیلات اور انساب کے بارے میں معلومات جمع کرنا لوگوں کے خاندانی مشاغل اور خاندانی پیشے تھے. یہ بات کہ عبد المطلب مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربراہ تھے، ہر شخص جانتا ہے. اگر مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربراہ کا خاندان اعلیٰ خاندان نہیں ہوگا تو پھر کس کا خاندان اعلیٰ ہوگا؟ لیکن ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بی ایس مارگولیت نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، میں وہ لفظ مشکل سے دہراتا ہوں، آپ کا تعلق لو برتھ سے تھا، یعنی آپ کا خاندان نسلی اعتبار سے کم تر درجے کا خاندان تھا. اب یہ بات ایک مسلمان کے لیے جو سیرت کے اس پورے ذخیرے سے واقف ہو، اس لٹریچر پر جس کی نظر ہو، بڑی عجیب و غریب ہے اور حقائق کا انکار کرنے کے مترادف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں عرب میں علم الانساب سے دلچسپی کی وجہ سے بہت سی روایات موجود ہیں جن کو علماء انساب نے، جن میں سے بعض کی طرف میں بھی اشارہ کروں گا، اور سیرت نگاروں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. عرب میں چونکہ نسب رکھنے کا رواج تھا، افراد ہی کے نہیں، خاندانوں ہی کے نہیں، بلکہ اونٹوں اور گھوڑوں کے نسب نامے تک محفوظ رکھے جاتے تھے. وہاں یہ بات کہ کسی شخص کا نسب معلوم اور متعین نہ ہو، یہ بڑی عجیب و غریب تھی، ناقابل تصور تھی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے کئی درجن پشتوں تک ایک ایک نام بھی محفوظ تھا. ان افراد اور شخصیات کے بارے میں معلومات بھی سیرت نگاروں نے اور ماہرین انساب نے جمع کی ہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن عدنان تک تصدیق فرمائی. کئی بار حضور نے جب اپنا نسب بیان فرمایا تو اپنے اور اپنے والد جناب عبداللہ اور